ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت غور سے سنیے گا، آج میں خواجہ کی کرامت آپ کو نہیں بتاؤں گا، خواجہ کا مقام اور مرتبہ اپنی بساط کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محبت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز سے عام محبت ہو جائے، مخلوق میں سے کسی چیز سے عام طریقے کی معمولی محبت ہو جائے، جیسے لباس سے محبت، کھانے سے محبت، کپڑے سے محبت، پانی سے محبت، مکان سے محبت، یہ عام طریقے کی محبت ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے، لیکن یہ معمولی محبت ہے۔ ایسی محبت اللہ سے اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ جیسا تم کھانے پینے سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو، جیسی کپڑوں سے محبت کرتے ہو ویسی مجھ سے محبت کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ عام محبت نہیں چاہتا۔ دوسری محبت کا درجہ یہ ہے کہ اس محبت سے کھانے پینے اور لباس سے بڑھ کر تھوڑی تیز محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کی محبت ہوتی ہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مال سے محبت۔ یہ محبت کھانے پینے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس محبت کے مقابلے میں یہ محبت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان مال سے، کھانے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کمانے کے لیے بھوکا رہ جائے گا، لیکن مال کی محبت اسے پریشان کر دیتی ہے، بیوی بچوں کی محبت پریشان کر دیتی ہے اور شدت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسری محبت کا درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے کہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، مکان سے زیادہ، جان سے زیادہ اگر تمہارے دل میں محبت پیدا ہو گئی کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ اس محبت کو تلاش کر رہا ہے تمہاری زندگی میں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے درجے کی محبت ہو جیسی لباس سے محبت ہے، دوسرے درجے کی محبت ہو جیسے ماں باپ اور بیوی بچوں سے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس کو اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم باپ سے محبت، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ کی محبت، تمہارے بیٹوں کی محبت، تمہارے مال کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، اس مکان کی محبت جس میں تم رہتے ہو اور جس میں تمہیں رہنا پسند ہے، اس مال کی محبت جس کا نقصان تمہیں تکلیف دیتا ہو، اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں سرفروشی سے زیادہ ہے، تو قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا اللہ کیسی محبت چاہتا ہے؟ ماں سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، باپ سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، رشتہ دار سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ بھی خدا سے محبت کرو، ساری چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ اس محبت کو جب تم پالو گے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ اب تم محبت الہی کے جام کو پی لینے کے بعد تنہا نہیں رہو گے،
بلکہ مولا تمہاری محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن فرما دے گا۔ تو قرآن جو محبت چاہ رہا ہے اللہ سے، وہ سب سے زیادہ کی محبت چاہ رہا ہے، سب سے زیادہ کی محبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت کے سلسلے میں عرفاء کے اقوال کو پڑھو۔ بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن مال ہو، رشتہ دار ہو، اعزاء اقربا ہو، جھوٹ سچ کا معاملہ ہو، ساری محبتیں غالب آ جاتی ہیں۔ قدرت کی محبت کا انسان خیال نہیں کرتا، نہ اس کی خوشی کا خیال کرتا ہے، نہ اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عرفاء کے اقوال کیا ہیں۔ بسا اوقات انسان چند رکعت نماز پڑھ لے تو اسے بہت سمجھنے لگتا ہے، اگر روزے رکھ لے بہت سمجھنے لگتا ہے، 3 دن میں قرآن ختم کر دے بہت سمجھنے لگتا ہے، اپنی عبادتوں کو اگر اتنی سی کر لے، تہجد کا عادی بن جائے تو اسے بہت، اور کبھی پروردگار جل جلالہ اسے کچھ تھوڑا سا عطا کرے یا اس کی شان کے مطابق وہ زیادہ عطا کرے، تب بھی وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اور زیادہ چاہیے تھا، اتنا ہی کیوں اس نے عطا کیا۔ لیکن جسے خدا سے محبت ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا، جسے خدا سے محبت ہوتی ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ سے محبت ہو وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے، وہ اپنے کثیر عمل کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اور محبوب کی قلیل عطا کو بھی کثیر عطا سمجھتا ہے۔ کہ اگر مولا ایک قطرہ دے دے تو بندہ پکار اٹھتا ہے، میرے کریم نے کرم فرما دیا، مجھے اتنا سارا عطا فرما دیا۔ اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا صدیاں گزر گئیں، غریب نواز کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ صدیاں گزر گئیں، غریب نواز کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، توجہ چاہوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر کرنے والے کی ایک عمر ہوتی ہے، کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، کوئی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اور اس کی زندگی کی میعاد 60 سال 70 سال 80 سال ہے، اور وہ 80 سال اس نے یاد الہی میں بسر کر دیے۔ اب اگر ہم غریب نواز علیہ رحمہ کو دیکھیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پتہ یہ چلا جب تک تم ذکر کرو گے تب تک میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہونا تو یہی چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز کی جتنی عمر تھی اتنی زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور وصال کے بعد تو پھر اللہ کا ذکر نہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پروردگار خواجہ نے جب اپنی عمر کے مطابق ذکر کیا تو خواجہ کی تو 800 سال کی عمر تھی نہیں، پھر یہ 800 سال سے خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے؟ یہ 800 سال سے
خواجہ کا ذکر ہو کیسے رہا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، میرے معین الدین نے میرا ذکر اس کی عمر کے مطابق کیا، اور میری شان یہ ہے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تو خواجہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اس ذاکر کو میں ذکر کا صلہ یہ عطا کرتا ہوں کہ اس نے زندگی جتنی تھی میرے ذکر میں گزار دی، اور میں صلہ دینے والا اب قیامت تک میرے معین الدین کا ذکر جاری و ساری رکھوں گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم کر نہیں رہے، خدا کروا رہا ہے، ہم کر نہیں رہے، خدا کروا رہا ہے، وہ نہ چاہے تو ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ بلوا کرتے نظر آ رہے۔ وجہ یہ تھی کہ خواجہ نے زندگی اللہ کے ذکر میں خرچ فرما دی، اللہ کی محبت میں انہوں نے قربان فرما دی۔ ذکر وہ بھی اللہ کا، کتنا اونچا مقام ہے اس ذکر کا۔ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی، تو میرے کریم نے قاعدہ بتا دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ جب تمہاری زندگی یہ بن جائے کہ تم اللہ کے ذکر میں اتنے موب ہو جاؤ کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو، تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں شکست دے نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی ہم عطا کریں گے۔ اب آئیے اسی کو تھوڑا سا قرآن میں مزید سمجھیں۔ میں آج ہم سب کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو گمان ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا اس کی قلعی بھی کھول دوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ میرے خواجہ کی پوزیشن کیا تھی، خواجہ کا مقام کیا تھا۔ دیکھیے، اللہ سے جسے محبت ہوتی ہے نا، اسے بستروں پر چین نہیں ملتا، اسے بستروں پر چین نہیں ملتا، اسے ذکر الہی میں چین ملا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ پروردگار جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشت کے کہ 27 سال مجھے ہو گئے، خواجہ سے فرماتے ہیں غریب نواز سے، معین الدین مجھے 27 سال ہو گئے میں نے اپنی پیٹھ بستر پر نہیں رکھی۔ 27 سال ہو گئے میں نے اپنی پیٹھ بستر پر نہیں رکھی۔ اللہ والوں کو یہ مقام یوں ہی نہیں مل جایا کرتا، بلکہ یاد الہی میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں تو مولا انہیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔